ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ سونا نرم ہو تو زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو تو کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ کہنے کو تو ہم سب انسان ہیں، لیکن بات اگر غیرت اور عزت پر آ جائے تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ چند لوگ حیوان سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ یہ ہے سمیہ شاہد کی کہانی۔ بریڈفورڈ، ویسٹ یارکشائر، UK۔ سمیہ شاہد کی پیدائش سن 1987 میں ہوئی۔ وہ ایک پاکستانی گھرانے کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ سمیہ چنچل اور مزاحیہ تھی، اپنی عمر کے بچوں میں کافی پاپولر۔ ماں باپ کے لاڑ اور پیار کی وجہ سے تھوڑی سی ضدی اور خودسر۔ نیب وڈ اسکول میں پڑھائی مکمل کر کے سمیہ نے مختلف چھوٹی نوکریاں کی تھیں۔ اسے میک اپ، کپڑوں اور فیشن کا شوق تھا۔ سمیہ کے اپنے والدین سے اچھا تعلق تھا۔ وہ خاص طور پر اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ محمد شاہد اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا، بیٹی پر جان چھڑکتا تھا۔ سمیہ کا خاندان بریڈفورڈ شہر میں جانا پہچانا تھا۔ والدین کا گاڑیوں اور لیموزین کا کاروبار تھا۔ سمیہ کا ایک چچا فش اینڈ چپس ریسٹورانٹ کا مالک تھا، دوسرا ایک فلورسٹ تھا۔ حالانکہ سمیہ کے والدین جہلم ڈسٹرکٹ کے چھوٹے گاؤں پندوڑی سے تعلق رکھتے تھے۔ UK منتقل ہونے کے بعد انہوں نے سمیہ، اس کی چھوٹی بہن مدیحہ کو آزادی دی تھی۔ پڑھو لکھو، نوکری کرو، لیکن اپنے طور اور طریقے نہیں چھوڑنا، ملک اور مذہب مت بھولنا۔ سن 2011 سمیہ کے لیے پاکستان میں رہنے والے ایک کزن چودھری محمد شکیل کا رشتہ آیا۔ سمیہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اس رشتے سے خوش تھے اور وہ انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیہ نے والدین سے سوچنے کا وقت مانگا۔ اس نے کہا کہ وہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے سے پہلے شکیل سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ والدین راضی ہوئے تو سمیہ نے پاکستان کا ٹکٹ کٹوایا اور پاکستان میں 4 ہفتے گزارے، جس کے دوران سمیہ اور شکیل کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا۔ UK واپس آ کر سمیہ نے دوستوں سے پریشانی کا اظہار کیا۔ شکیل کچھ عرصے پہلے جیل سے رہا ہوا تھا۔ اس نے زمینات کے جھگڑے میں کسی آدمی پر گولی چلا دی تھی۔ آدمی شدید زخمی ہوا تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سمیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، ریڈ فلیگ تھا، لیکن اسے حیرت تھی کہ اس کے والدین یہ سب پہلے سے جانتے تھے، پھر بھی وہ اس شادی پر تلے ہوئے تھے۔ بہرحال سمیہ نے ماں باپ کے آگے سر جھکا لیا اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی دوستوں کو بے بس ٹیکسٹ میسیجز بھیجتی رہی۔ ایک ٹیکسٹ میسیج میں اس نے لکھا تھا، I'm dying. I swear my life's a joke. میں مر رہی ہوں، قسم سے میری زندگی ایک مذاق ہے۔ سمیہ نے اپنا غم بھلانے کے چکر میں شادی کی تیاریوں میں دل لگا لیا۔ ساری شاپنگ بریڈفورڈ انگلینڈ میں ہی کی۔ کپڑے اور زیورات پاکستانی بازار نامی دکان سے خریدے۔ 18 فروری 2012 سمیہ رشتہ داروں سمیت پاکستان کے لیے روانہ ہوئی۔ ڈھولکیاں، مایوں، مہندی کی تقریبات کئی دنوں تک چلی اور پھر 27 فروری 2012 کو نکاح کی عالی شان دعوت رکھی گئی۔ 1000 سے زیادہ مہمانوں نے شرکت کی۔ تحفے میں محمد شاہد نے بیٹی اور داماد کو اپنے پندوڑی کے گھر کے برابر والا گھر خرید کر دیا۔ شادی کے فوراً بعد سمیہ اور شکیل نئے گھر میں رہنے لگے۔ سمیہ کی فیملی UK لوٹ گئی اور سمیہ نے مزید 4 مہینے گاؤں میں گزارے۔ 12 جون 2012 سمیہ بریڈفورڈ واپس چلی گئی۔ اس نے پہنچتے ہی شکیل کے کہنے پر ویزے کی اپلیکیشن شروع کر دی اور بریڈفورڈ کے پوسٹ آفس میں کام کرنے لگی۔
اگرچہ امیگریشن کی کارروائی میں وقت لگ رہا تھا، سمیہ اور شکیل ایک دوسرے سے میلوں دور تھے۔ شکیل ہر وقت سمیہ سے رابطے میں رہتا تھا، کبھی فون کے ذریعے، کبھی ویڈیو چیٹنگ کر کے، مسلسل جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیا پہن رہی ہے۔ سمیہ نے دوستوں کو بتایا کہ وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی اور دن بدن ڈپریشن کے دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ دسمبر 2012 سمیہ ایک بار پھر پاکستان گئی۔ اس دفعہ اس نے پنڈوری میں 6 مہینے گزارے، لیکن شکیل کے لیے اس کے جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ مزید مایوس ہو کر UK لوٹی۔ اکتوبر 2013 سمیہ کی دوستوں نے غور کیا کہ ان کی سہیلی پہلے کی طرح مسکرانے لگی تھی۔ وہ ہسمکھ چنچل سمیہ جو سب کی نظروں میں کانفیڈنٹ اور پرکشش تھی۔ سمیہ نے جلد اپنی نئی خوشی کا راز چند خاص دوستوں کو بتا دیا۔ ایک رات سمیہ لندن میں اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ ریسٹورانٹ میں ڈنر کر رہی تھی کہ اس کی ملاقات سید مختار کاظم سے ہوئی۔ کاظم لندن کچھ عرصے کے لیے آیا تھا۔ اس کے پاس ڈیول سٹیزن شپ تھی، برٹش اور پاکستانی پاسپورٹ تھا، پر وہ دبئی میں رہائش کرتا تھا، وہاں فیشن فوٹوگرافی کرتا تھا۔ کیونکہ سمیہ کو بھی فیشن سے دلچسپی تھی، ان کی خوب جمی اور وہ دونوں کئی بار ملے۔ کاظم جب واپس دبئی چلا گیا، دونوں نے انٹرنیٹ پر چیٹنگ شروع کر دی۔ ان کی معصوم سی دوستی چند ہی ہفتوں میں پیار میں تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ ان کے درمیان 2 بڑے مسئلے تھے۔ ایک تو یہ کہ کاظم شیعہ مذہب کا تھا، سمیہ سنی تھی، اور سب سے اہم مسئلہ سمیہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ سن 2014 کی شروعات میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے شکیل، سمیہ اور کاظم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ شکیل کی ویزا اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی۔ سمیہ جانتی تھی کہ اگر شکیل انگلینڈ نہیں آ سکتا تھا تو اب تو سمیہ کے والدین یہ چاہیں گے کہ وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگے پاکستان جا کر۔ سمیہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی، وہ خاص طور پر شکیل کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ سمیہ نے شکیل کو فون کیا اور کہا، لگتا ہے کہ قسمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے اور میں پاکستان میں نہیں رہ سکتی۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم الگ الگ راستہ اختیار کر لیں؟ شکیل نے ڈیورس دینے سے انکار کر دیا کیونکہ سمیہ اس موضوع پر اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مئی 2014 میں لوٹن شہر کی ایک مسجد کے امام سے بات کی۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اسلام میں زبردستی کی شادی جائز نہیں ہے، دونوں پارٹیز کو راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، مار پیٹ یا ایموشنل، فائنینشل، سائیکولوجیکل دباؤ کر کے کسی کو تیار نہیں کیا جا سکتا، تو اس لحاظ سے میری شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، میری مدد کرے۔ مسجد کے امام نے چودھری شکیل سے اس معاملے کی تفصیلات جاننی چاہی، لیکن ان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ امام نے خلا یعنی ڈیورس کے کاغذات بنا کر سمیہ کو دے دیے اور کہا، تم اب اس رشتے سے آزاد ہو۔ سمیہ نے والدین کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور چپکے چپکے کاظم کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کی تیاری پکڑ لی۔ 4 مہینے بعد اسی امام کے سامنے سمیہ اور کاظم نے شادی کر لی۔ چھوٹی سی سیریمنی کے دوران سمیہ مسلسل مسکرا رہی تھی، بے حد خوش تھی۔ شادی کے 17 دن بعد دونوں نے برٹش قانون کے تحت میرج رجسٹرار میں سگنیچر کی۔ کاظم دبئی چلا گیا، سمیہ اپنے والدین کے گھر پر تھی اور چھپ کر وہ دبئی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ سمیہ کو لگتا تھا کہ اس کا راز محفوظ تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات سمیہ اپنی نوکری سے واپس گھر آ رہی تھی کہ ایک سنسان گلی میں ایک اجنبی آدمی نے اس کا سامنا کیا اور لوہے کے ڈنڈے سے سمیہ کی ٹانگوں پر حملہ کیا۔ سمیہ شدید زخمی ہوئی، اجنبی فرار ہو گیا۔ راہ گزر نے سمیہ کے لیے ایمبولنس بلوائی۔ ہسپتال میں غور کیا گیا کہ اجنبی نے سمیہ کی ٹانگوں پر کئی وار کیے تھے، جس کی وجہ سے سمیہ کی ٹانگیں لال، کالی اور نیلی ہو گئی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کی پر مجرم نہیں ملا۔
اسی ہفتے مسجد کا وہ امام جس نے نکاح پڑھوایا تھا اسے سمیہ کے خاندان والے فون پر دھمکیاں دینے لگے، تم نے جو کام کیا ہے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی شک باقی نہیں تھا کہ سمیہ کی فیملی کاظم سے شادی کے بارے میں جان چکی تھی۔ اگلے ہفتوں میں سمیہ اور اس کی فیملی کے بہت جھگڑے ہوئے، چلا چلا کر لڑائی ہوئی، اس حد تک کہ کئی بار محلے والوں نے پولیس بلوا لی۔ ایک دفعہ سمیہ کی ماں امتیاز بی بی نے اس کا سارا سامان باہر سڑک پر پھینک دیا۔ کاظم کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اسے فون کر کے دھمکایا گیا، ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، ہم تمہارا نکاح نہیں مانتے ہیں۔ شکیل سے ڈیورس غیر قانونی تھا، حکومت اور شرعیت کے خلاف تھا۔ دن بدن والدین کے ساتھ رہنا سمیہ کے لیے دشوار ہو رہا تھا، اور جیسے ہی مئی 2015 میں سمیہ کو دبئی کا ویزا مل گیا، اس نے فوراً فلائٹ لی اور کاظم کے پاس چلی گئی۔ سمیہ اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے لیے نوکری شروع کر دی، اپنی دوستوں کو خوبصورت تصویریں بھیجی اور خوشی کا اظہار کیا، مگر وہ والدین کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو لے کر افسردہ تھی۔ وہ دن میں کئی بار انہیں معافی کے میسیجز بھیجتی تھی۔ اس کی بہن مدیحہ میسیجز کا جواب دیتی تھی، اس کی ماں کبھی کبھار رابطے میں رہتی تھی، لیکن سمیہ کا باپ اس کی کالز نہیں اٹھاتا تھا۔ ایک دن سمیہ نے سوچا کافی وقت گزر چکا ہے، اگر میں خود ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگوں گی وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے دبئی سے بریڈ فورڈ کا سفر طے کیا۔ ایئرپورٹ پر ماں نے اس کا استقبال کیا۔ گھر پہنچی تو سب موجود تھے۔ سمیہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن ماحول صرف چند منٹوں کے لیے خوشگوار تھا۔ پھر خاندان والوں نے کاظم کو چھوڑنے کی بات کی۔ تم نے ساری برادری کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی ہے، اپنے اچھے بھلے کزن کو چھوڑ کر اجنبی شیعہ لڑکے کے ساتھ ناجائز رشتے میں رہ رہی ہو۔ اس رات سمیہ نے کاظم کو ٹیکسٹ میسج بھیجا، وہ والدین جن کے لیے میں رویا کرتی تھی اب میرے نہیں رہے، میرے بچے انہیں کبھی نہیں دیکھیں گے نہ انہیں سنیں گے، میں ٹوٹ گئی ہوں، بس تم میرا فخر ہو، صرف تم۔ دل شکستہ وہ دبئی لوٹ گئی۔ 10 مہینے بعد جون 2016 سمیہ کو پاکستان سے افسوسناک خبر ملی، اس کے ایکس ہسبینڈ شکیل کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ صرف سمیہ کی ساس ہی نہیں تھی، اس کی پھوپھی بھی تھی، اور سمیہ کے ساتھ اس کا ہر وقت اچھا برتاؤ رہا تھا۔ سمیہ اپنی پھوپھی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پاکستان جا کر جنازے میں شرکت کرنے کا سوچا، مگر پھر وہ رک گئی۔ پھوپھی کے جنازے میں سارے خاندان والے موجود ہوں گے، نہ جانے وہ سمیہ کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے۔ انگلینڈ میں رہتے ہوئے سمیہ کو گالیاں سننی پڑی تھی، غداری کے فتوے، مذہب سے نکل جانے کے تانے ملے تھے، لیکن انگلینڈ میں گھر والے مارنے پیٹنے پر اتر نہیں آئے تھے۔ پاکستان کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کے گاؤں کے لوگ کنزرویٹو تھے، اپنے طور و طریقوں کے پابند، عزت کی خاطر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سمیہ نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چند دن بعد جولائی 2016 سمیہ کی ماں اور بہن مدیحہ نے اسے فون کیا۔ سمیہ کو بتایا گیا کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈائبٹیز کمپلیکیشن کی وجہ سے دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ موت کے قریب تھا۔ پھوپھی کے معاملے میں سمیہ نے صبر کر لیا تھا، پر یہ تو اس کا باپ تھا۔ بھلے باپ نے بیٹی کو آخ کر دیا تھا، بیٹی کا دل باپ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ سمیہ نے پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ کاظم راضی نہیں تھا، وہ فکر مند تھا۔ اس نے سمیہ کو پلان کینسل کرنے کا کہا۔ کاظم کو اندیشہ تھا کہ یہ سمیہ کے والدین کی ایک چال تھی۔ سمیہ نہیں مانی۔ اسے یقین تھا کہ بہن اور ماں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں۔ سمیہ نے کہا، میں آخری بار اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ سمیہ کی بہن نے اس کے لیے ٹکٹ بک کروایا۔ 14 جولائی 2016 سمیہ فلائٹ میں بیٹھی۔ اس نے ایک دوست کو ٹیکسٹ میسج بھیجا، دعا کرو میں زندہ لوٹ آؤں۔ دوست نے لکھا، انشاءاللہ۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ کر سمیہ نے پاکستان میں پہلا دن ایک سہیلی کے گھر میں گزارا۔ اس دوست کے حوالے اپنا پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکٹ کر کے وہ پنڈوری کے لیے نکلی۔ اگلے چند دنوں اس نے کاظم کو فون اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بتایا کہ وہ والدین سے ملی تھی۔ اس کا باپ اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ 18 جولائی سمیہ اپنی پھوپھی کی قبر پر پھول چڑھانے گئی۔ 20 جولائی 2016 اس نے ایک ریسٹورانٹ سے سب گھر والوں کے لیے کھانا خریدا، اپنے باپ کے لیے خاص طور پر اس کا پسندیدہ برگر اور فرائز آرڈر کیے۔ اس رات سمیہ نے کاظم کو لکھا، کل فلائٹ ہے، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوگا۔ ٹیکسٹ میسج کو بھیجے گئے صرف 1.5 گھنٹہ گزرا تھا کہ پنڈوری پولیس اسٹیشن کا فون بجا۔ محمد شاہد نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی مر گئی ہے، میری بیٹی مر گئی ہے۔ پولیس کو چودھری شکیل کے گھر کا پتہ بتایا گیا۔ جب پولیس افسران وہاں پہنچے تو انہیں 28 سالہ سمیہ شاہد سیڑھیوں کے پاس زمین پر مردہ ملی۔ اس کے چہرے پر دوپٹہ پڑا تھا، دوپٹہ ہٹایا گیا۔ سمیہ کے ہونٹوں سے سفید جھاگ نکل رہا تھا۔ سمیہ کی چپلیں ادھر ادھر پڑی تھیں۔ اس کا پرس اس کی لاش کے پاس رکھا تھا۔ شکیل گھر پر نہیں تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شکیل کہاں چلا گیا ہے۔ سمیہ کے باپ نے پولیس کو بتایا کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ اتفاقاً اس وقت اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ سمیہ اسے اسی حالت میں ملی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید سمیہ بے ہوش ہو کر سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ پولیس افسران نے محمد شاہد کا بیان لیا، انہیں کچھ مشکوک نہیں لگا۔ سمیہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ رہی بات امتیاز بی بی اور مدیحہ کی، انہوں نے فوراً انگلینڈ جانے والی پہلی فلائٹ پکڑی اور دونوں ملک سے غائب ہو گئیں۔ ابتدائی طور پر سمیہ کی موت کے بارے میں ہر جگہ جھوٹی افواہیں پھیلی۔ کاظم کو سمیہ کے کزن مبین نے فون کر کے اطلاع دی کہ سمیہ کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ لوکل میڈیا اور اخباروں میں لکھا گیا کہ سمیہ نے خودکشی کر لی تھی۔ گاؤں میں بات پھیلی کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اس کے UK میں رہنے والے دوستوں اور رشتہ داروں کو بتایا گیا کہ سمیہ آزما اٹیک کے بعد مر گئی تھی، لیکن چند لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آنر کلنگ کا معاملہ تھا۔ خاص طور پر کاظم کو لگتا تھا کہ عزت کے خاطر سمیہ کو پاکستان بلا کر مار دیا گیا تھا۔ سمیہ کے گھر والوں نے جلدی کارروائی کی تاکہ سمیہ کو فوراً دفن کر سکے۔ سمیہ کے چچا حق نواز نے مقامی یونین کونسل کو ایکسٹرا پیسے دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر پولیس کو بتایا کہ موت قدرتی وجوہات یعنی نیچرل کازز سے ہوئی تھی۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کر پولیس نے سمیہ کی لاش اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دی۔ کاظم جب پاکستان پہنچا اسے پتہ چلا کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیہ کو قریب کے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ پولیس آفیسر عقیل عباس نے بتایا کہ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سمیہ کے جسم پر کوئی چوٹ، کوئی فزیکل انجری نہیں تھی، پر کاظم کو یقین تھا کہ سمیہ کا قتل ہوا تھا۔ اس نے آواز اٹھائی، تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بریڈفورڈ کی ممبر آف پارلیمنٹ MP ناز شاہ کے سامنے اس کیس کو لایا گیا۔ MP ناز نے پاکستانی پولیٹیشنز کو خط لکھا، پاکستانی ہائی کمشنر سے رابطہ کیا، پارلیمنٹ میں التجا کی۔ MP ناز کا ماننا تھا کہ یہ ایک کور اپ کا معاملہ تھا، حقیقت چھپائی جا رہی تھی۔ قتل کے معاملے کو پولیس اور میڈیکل ایگزامینر دبا رہے تھے کیونکہ انہوں نے رشوت کھائی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد جب کاظم کے ہاتھ سمیہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لگی، اس میں لکھی تفصیلات نے سب کو دنگ کر دیا۔ رپورٹ میں نوٹ کیا گیا تھا کہ سمیہ کی گردن پر ایک 19 سینٹی میٹر لال براؤن زخم تھا۔ موت کی وجہ اسفکسیا یعنی آکسیجن کی کمی یا دم گھٹ جانے کا لکھا تھا۔ فورینزک ایگزامینیشن نے یہ بھی ثابت کیا کہ سمیہ کو موت سے پہلے ریپ کیا گیا تھا۔ اس دھماکے دار انکشاف کے بعد چیف منسٹر آف پنجاب نے حکم دیا کہ نئے سرے سے گہرائی سے تفتیش شروع کر دی جائے۔ اس کے فوراً بعد پولیس لیڈ انویسٹیگیٹر
عقیل عباس کو کارروائی بگاڑنے کے الزام میں سسپینڈ کر دیا گیا۔ اسی آفیسر نے امتیاز بی بی اور مدیحہ کو انگلینڈ جانے کی اجازت دی تھی۔ سمیہ کے چچا نواز کو جعلی کاغذات بنانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور آخرکار محمد شاہد اور چودھری شکیل کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ 14 اگست 2016 چودھری شکیل نے اعتراف جرم کیا۔ اس نے بتایا کہ جب سے سمیہ پاکستان واپس آئی تھی وہ اس سے پاکستان میں رہنے کا کہہ رہا تھا۔ شکیل کے مطابق ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی، سمیہ ابھی بھی اس کی بیوی تھی۔ وہ کاظم کے ساتھ نکاح کو مانتا نہیں تھا۔ سمیہ کی فلائٹ سے ایک دن پہلے شکیل نے سمیہ سے اس کا پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ مانگا۔ جب سمیہ نے انکار کر دیا، شکیل نے سمیہ پر حملہ کیا، اسے ریپ کیا۔ حملے کے بعد سمیہ کمرے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے کہا، میں تمہارے خلاف انگلینڈ میں مقدمہ درج کروں گی۔ شکیل نے طیش میں آ کر سمیہ کا دوپٹہ اس کی گردن پر لپٹا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ سمیہ کے باپ شاہد نے اس کی ٹانگیں پکڑ رکھی تھیں تاکہ وہ بھاگ نہ پائے۔ دوستوں، اگر آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں بولوں گی اس آدمی کو سزائے موت ملی یا عمر قید کی سزا سنائی گئی، تو یہ بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ سمیہ کے باپ شاہد کو 6 مہینے بعد بیل پر رہا کر دیا گیا۔ اس کے 1 سال بعد جنوری 2018 میں شاہد کی موت لاہور کے ایک ہسپتال میں وارد ہوئی۔ وہ 52 سال کا تھا۔ ستمبر 2018 چودھری شکیل کو بیل پر رہا کر دیا گیا۔ آج کی تاریخ تک عدالتی کیس کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ چودھری شکیل آزاد پھر رہا ہے اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انصاف تو نہیں ہوگا۔ دوستوں، یہ تھی سمیہ شاہد کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ